کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے میں گل زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر کتاب غدیر قرآن حدیث اور ادب میں اس کے پارٹ نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہوں، اور اب آپ کی سماعت کے لیے میں اس کا آج انشاءاللہ پارٹ 8 کروں گی، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 163۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر 163 کا، جس کی ہیڈنگ 15 ہے، اور اس کی ہیڈنگ کا عنوان ہے صفحات تاریخ پہ معاویہ کے سیاہ کارنامے۔ معاویہ کی تمام منحوس زندگی پاپ سے بھری ہے۔ ہم یہاں صرف چند نمونے پیش کرتے ہیں۔ ایک طویل عرصے تک امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم، گالی گلوچ کی رسم جاری کی۔ نماز جمعہ و عیدین نیز قنوت میں بھی لعنت کو قرار دیا، جس کا حوالہ کتاب المحلی ابن حزم جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 82، اور اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ اور ان کی مختلف دوسری کتب میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اپنے گورنروں اور کارندوں کو حکم دیا کہ اسی بات پر بیعت لیں جس نے سرتابی کی اسے سزا دیں۔ مسلم و ترمذی نے عامر بن سعد بن وقاص کی روایت نقل کی ہے کہ معاویہ نے سعد سے کہا، تم علی علیہ السلام پر سب و شتم کیوں نہیں کرتے؟ جواب دیا، میں نے ان کے متعلق ایسی قیمتی احادیث سنی ہے کہ مجھے عظیم نعمتوں سے بھی عزیز تر ہیں۔ پھر حدیث منزلت، حدیث رایت اور واقع مباہلہ نقل کیا۔ معاویہ کو مدینے میں جب تک سعد زندہ رہے کلمہ فحش ادا کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کا حوالہ بھی اہل سنن کی کتاب صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 120 میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ سنن ترمذی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 171۔ طبری نے اس روایت کو ابن نجی سے نقل کیا کہ معاویہ نے سعد کو اپنے سامنے تخت پر بٹھا کر سب و شتم شروع کر دیا۔ سعد اعتراض کر کے جانے لگے اور متذکرہ تینوں روایت بیان کی۔ مسعودی نے اس واقعے کو طبری سے نقل کر کے لکھا کہ سعد جانے لگے تو معاویہ نے زوردار ریح خارج کی اور کہا، بیٹھو اور جواب بھی سن لو کہ جب تمہیں یہ احادیث یاد تھیں تو ان کی جمل و صفین میں مدد کیوں نہیں کی؟ عثمان کے بعد ان کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اگر میں نے حدیث رسول سنی ہوتی تو ہمیشہ علی کی جوتیاں سیدھا کرتا رہتا۔ سعد نے جھلا کر کہا، جس جگہ تم بیٹھے ہو اس کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ معاویہ نے کہا، اپنا بنی عذرہ اسے قبول نہ کریں۔ لائق توجہ بات یہ ہے کہ سعد قبیلہ بنی عذرہ سے تھے۔ ابن کثیر کے مطابق سعد کی روایت کو معاویہ نے ام سلمہ سے پوچھا اور انہوں نے تصدیق کی۔ تب معاویہ نے کہا، اس سے پہلے میں نے حدیث سنی ہوتی تو مرد تم تک علی کی چاکری کرتا۔ کتاب کا نام مروج الذہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61۔ معاویہ نے سفید جھوٹ بولا کہ اس نے ان مشہور احادیث کو نہیں سنا، کیونکہ یہ حدیث خواص کے علاوہ عوام کی زبان میں زد پر بھی تھی۔ میں نے مان لیا کہ جنگ خیبر میں معاویہ مشرکوں کی فوج میں تھا۔ حدیث منزلت کو تو متعدد مواقع پر بلکہ اکثر زمانوں میں بھی فرمایا ہے، جس کا حوالہ کتاب الہدیۃ النہائیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 77۔ جنگ تبوک میں اور روزہ غدیر خم میں تو معاویہ خود بھی حاضر تھا۔ اس نے 1,20,000 صحابہ کے ساتھ اپنے کانوں سے خود ہی سنا تھا۔ چونکہ وہ ارشاد رسول پر ایمان ہی نہیں لایا تھا، اس لیے حکم کے
خلاف علی علیہ السلام سے جنگ کی اور اس نے حضرت علی پر سب و شتم کی قبیح رسم جاری کی، حالانکہ دعائے رسول کو اپنے کانوں سے سنا تھا، خدایا جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھنا، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھنا۔ احمد ابن حنبل کی روایت کے مطابق اس حدیث کے مواخات کے موقع پر بھی فرمایا تھا۔ اس کا حوالہ بھی سنن ترمذی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213 اور خصائص نسائی کی صفحہ نمبر 32 پر موجود ہے۔ فرض کر لیا کہ واقع مباہلہ کے وقت وہ کافر تھا، تو کیا اس بعد اس نے قرآن میں آیہ مباہلہ نہیں پڑھی تھی؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ معاویہ سچ بول رہا ہے، تو کیا اس نے قرآن میں یہ حکم نہیں پڑھا کہ جب مومنین کے دو گروہ جنگ کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دو؟ خود معاویہ نے عمار کے متعلق سنا تھا کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، پھر آخر کیوں جب سعد سے حدیث سن لی اور سلمہ سے تصدیق بھی کرا لی تو حضرت علی پر لعنتی رسم قبی بند نہیں کرائی؟ جی ہاں، اس نے عشرہ مبشرہ کی فرد سعد سے حدیث سن کر سلمہ سے تصدیق بھی کرا لی، پھر بھی لعنت کی رسم جاری رکھی، گورنروں کو رسم جاری رکھنے کا حکم دیا اور لوگوں کو سننے پر مجبور کیا۔ اس ذلیل حرکت پر مر گیا اور اپنے گناہوں کا پرتارا لے کر خدا کے سامنے حاضر ہے۔ نمبر 2، وفات امام حسن کے بعد معاویہ حج کے غرض سے مدینہ آیا اور منبر سے حضرت علی پر لعنت کی۔ اس سے کہا گیا کہ سعد موجود ہے، وہ اسے پسند نہ کریں گے، آدمی بھیج کر ان کی رائے معلوم کرو۔ سعد نے آ کر کہا اگر تم نے ایسا کیا تو پھر کبھی مسجد میں نہیں آؤں گا۔ معاویہ اپنی حرکت سے باز آ گیا۔ سلمہ نے معاویہ کو خط لکھا کہ تم لوگ منبر سے علی اور ان کے دوستوں پر لعنت کرتے ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول خدا انہیں دوست رکھتے تھے، لیکن معاویہ نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ کتاب کا حوالہ ہے العقد فرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301۔ روایت نمبر 3، معاویہ نے عقیل سے کہا علی نے حق برادری نہیں نبھایا اور میں نے رشتہ داری کا حق ادا کیا، اب میں تم سے اسی وقت راضی ہوں گا جب تم منبر پر علی پر سب و شتم کرو۔ عقیل منبر پر گئے اور کہا لوگوں، معاویہ نے مجھے علی پر لعنت کرنے کا حکم دیا ہے، تم لوگ اس پر لعنت بھیجو۔ سب نے لعنت کی۔ منبر سے نیچے آیا تو معاویہ نے کہا تم نے تشخیص نہیں کی کہ کس پر لعنت بھیجو؟ فرمایا باخدا اس سے ایک کلمہ کم یا زیادہ نہیں کہوں گا۔ اس کا بھی ریفرنس العقد فرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144 پر موجود ہے۔ نمبر 4، معاویہ نے عبید اللہ ابن عمر کی خوشامد کی اور علی پر لعنت کرنے کو کہا، اور نیز یہ کہ انہوں نے عثمان کو قتل کیا۔ عبید اللہ نے کہا یاد رکھو وہ علی ابن ابی طالب ہیں، ان کی ماں فاطمہ بنت اسد ہیں، وہ شیر نر بھی ہیں، حکومت عدل کے ساتھ کی، اب بتاؤ تو ان کی کس بات پر مذمت کروں؟ صرف انہیں قتل عثمان کا الزام دوں؟ عمرو عاص نے کہا اس طرح تو ان کے منہ پر تماچے لگا دوں گے۔ اس کا حوالہ کتاب صفین ابن مزاحم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 92، شرح ابن حدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252۔ اب بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 166 کی طرف۔ حاشیہ نمبر 5۔ شہر بن ہوشب کا بیان ہے کہ معاویہ نے مختلف علاقوں میں علی علیہ السلام پر لعنت بھیجنے والے ملازمین متعین کیے۔ آخری مرد انصاری تھے جن کا نام انیس تھا۔ اس نے لعنت ملامت کے بعد لوگوں سے کہا آج تم لوگوں نے بہت زیادہ سب و شتم کیا۔ میں نے حدیث رسول سنی کہ قیامت میں درختوں کے پتوں کی طرح غیروں کی شفاعت کروں گا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ رسول خدا غیروں کی تو شفاعت کریں گے مگر اپنے رشتہ داروں کی نہ کریں گے؟ اس کا حوالہ انہوں نے کتاب اسد الغابطہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 سے دیا ہے۔ 6 نمبر کے پوائنٹ پہ لکھا ہے ایک بار معاویہ اپنے اعیان و امراء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اخنف بھی تھے، حضرت علی پر لعنت ہونے لگی۔ بعد میں اخنف نے معاویہ سے کہا بخدا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تمہاری خوشی بھی لعنت کرنے میں ہے تو یہ باز نہیں آتے، رسول پر بھی لعنت کرتے، خدا سے ڈرو۔ وہ اپنے کردار کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی فداکاری کے احسانات سے اسلام کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ معاویہ نے کہا اخنف تمہاری بکواس کو ہم نے نظر انداز کیا، اب تمہیں بہرحال منبر پر جا کر لعنت کرنی ہوگی۔
اخنف نے کہا اگر مجھے معاف رکھو تو بہتر ہے، ورنہ انصاف ہی کی بات کہوں گا۔ پوچھا کیا کہو گے؟ اخنف نے کہا میں کہوں گا لوگوں، معاویہ نے مجھے علی پر لعنت کرنے کا حکم دیا ہے۔ علی علیہ السلام و معاویہ نے باہم جنگ کی، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ دوسرا باغی ہے، لہٰذا آؤ اب دعا کریں، ان میں جو بھی باغی ہے اس پر خدا و ملائکہ تمام مومنین کی لعنت ہو۔ معاویہ نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو پھر رہنے دو۔ اس کا حوالہ بھی العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144 میں موجود ہے۔ حاشیہ نمبر 7، علامہ اسماعیل بن علی ابن محمود نے المحتضر فی الاخبار البشر میں لکھا ہے کہ امام حسن نے صلح میں چند شرائط لکھی تھیں کہ معاویہ اگر انہیں مان لے تو وہ مطیع ہو جائیں گے۔ معاویہ نے مان لی۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ موجودہ کوفے کا خزانہ امام حسن کو دے دیا جائے گا، دیگر ایرانی ارضیات کی مالگزاری بھی، اور یہ کہ علی پر سب و شتم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن معاویہ نے علی کو دشنام دینے کی شرط قبول نہ کی۔ آخر امام حسن نے شرط نرم کر کے لکھا ان کے سامنے امام علی کو دشنام نہ دیا جائے، تو معاویہ نے مان لیا، لیکن اس شرط کو بھی اس نے پورا نہیں کیا۔ اس کا حوالہ تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92، تاریخ کامل کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 175 میں موجود ہے۔ حاشیہ نمبر 8، قیس بن عباد شیبانی نے زیاد کو خبر دی کہ سیفی بن فصیل حجر بن عدی کا طرفدار ہے اور تمہارا سخت دشمن ہے۔ زیاد نے اسے بلوا کر پوچھا ابو تراب کے متعلق کیا کہتے ہو؟ جواب دیا ابو تراب کو میں نہیں جانتا۔ پوچھا علی کو پہچانتے ہو؟ جواب دیا کہا وہی تو ابو تراب ہے۔ جواب دیا وہ تو حسن و حسین کے باپ ہیں۔ زیاد نے کہا ان پر لعنت کرو ورنہ گردن مار دوں گا۔ جواب دیا اسی وجہ سے مجھے قتل کرے گا تو مجھے خوشنودی خدا حاصل ہوگی، تو روح سیاہ ہوگا۔ حکم دیا گردن مار دی جائے، پھر حکم دیا پابا زنجیر کر کے زندان میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ حجر کے دوسرے ساتھیوں کو بھی سن 51 ہجری میں قتل کیا گیا۔ اس کا حوالہ ہے تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149 اور تاریخ کامل کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 204۔ حاشیہ نمبر 9، بصر بن عراطہ نے بصرہ میں منبر پر علی علیہ السلام کو گالیاں دے کر کہا تو میں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر سچ کہوں تو تائید کرنا ورنہ تکذیب کرنا۔ ابو بکر نے کہا خدا گواہ ہے میں تجھے پکا جھوٹا سمجھتا ہوں اور تیری باتیں قطعی غلط ہیں۔ حکم دیا ان کا گلا دبا دیا جائے۔ اس کا حوالہ بھی تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179 ہے۔ حاشیہ نمبر 10، کثیر بن شہاب کو معاویہ نے گالیوں ہی کے انعام میں رے کی حکومت پھر کوفے کی گورنری دی۔ حاشیہ نمبر 11، مغیرہ بن شعبہ کوفے کا گورنر ہوا تو اس نے علی اور ان کے شیعوں کو گالیاں دیں۔ متواتر روایات میں ہے کہ مغیرہ نے بارہا یہ حرکت کی۔ وہ کہتا تھا کہ رسول خدا نے علی علیہ السلام کو قرابت کی وجہ سے بیٹی نہیں دی تھی بلکہ ابو طالب کے احسانات کا بدلہ چکایا تھا۔ مغیرہ کی بدگوئی پر زید بن ارقم نے اعتراض کیا۔ رسول خدا نے مردوں کی بدگوئی سے منع کیا۔ کوفے کے چند خطیبوں نے تقریر کی، ساسا بن سوہان نے تقریر کی تو مغیرہ نے انہیں نکال دیا اور لعنت کرنے کا حکم دیا۔ ساسا نے کہا خدا لعنت کرے اس پر جو علی پر لعنت کرے، لعنت کا حکم دے۔ مغیرہ نے انہیں قید کرنے کی قسم اٹھائی، پھر منہ کی کھائی کیونکہ لعنت اسی کے گلے میں پڑ گئی۔ اس کا حوالہ بھی مسند احمد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188 میں موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، نمیر ابن اسحاق کہتا ہے کہ مروان حاکم مدینہ تھا اور حسن ابن علی کے سامنے علی پر برابر لعنت کرتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام چپ رہتے تھے۔ ایک دن کہلوایا کہ تمہاری مثال خچر کی ہے جس سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری ماں کون ہے تو کہتا ہے میری ماں گھوڑی ہے۔ امام حسن نے جواب دیا کہہ دو اگر یہ سچ کہتا ہے تو خدا ہمیں معاف کر دے اور جھوٹ بکتا ہے تو خدا اس سے بدلہ لے۔ مروان جسے رسول خدا نے چھپکلی اور چھپکلی کا بچہ کہا تھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ حضرت علی کو اس طرح کیوں گالیاں دیتے ہو تو اس نے جواب دیا تھا کہ ہم بنی امیہ کی حکومت صرف اسی وسیلے سے باقی رہ سکتی ہے، جس کا حوالہ ہے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 127 اور دوسری کتاب ہے الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 33۔
اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 13 کی طرف۔ معاویہ نے عمر بن سعید اشدق کو مدینہ کا گورنر بنایا۔ اس کی مذمت میں حدیث رسول بھی مروی ہے، جس کا حوالہ مسند احمد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 522 میں موجود ہے۔ یہ شخص منبر رسول پر بہت زیادہ حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا۔ ارشاد الساری کی کتاب شرح صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 368 میں بھی یہ بات موجود ہے، اور تحفۃ الباری میں بھی ہے کہ اس کا لقب اس لیے اشدق ہوا کہ بہت زیادہ منبر پر گالیاں بکنے کی وجہ سے اس کے منہ پر لقوے کا اثر ہو گیا تھا۔ یہ شخص قتل حسین کے وقت بھی مدینہ کا گورنر تھا۔ جب خبر قتل مدینہ میں شائع ہوئی اور زنانان بنی ہاشم نے نوحہ زاری کی تو اس نے خوشی میں اشعار پڑھے اور کہا یہ قتل عثمان کے شیون کا بدلہ ہے۔ پھر منبر پر جا کر خبر قتل حسین دی۔ اس کا حوالہ تاریخ طبری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 228 اور دوسری کتاب تاریخ کامل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39 میں موجود ہے، اور مزار رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا اے محمد یہ جنگ بدر کا بدلہ ہے۔ تمام مہاجرین و انصار موجود تھے، انہوں نے سخت احتجاج کیا۔ اسی سعید نے ابو رافع کے فرزند کو محض یہ کہنے پر کہ میں آزاد شدہ پیغمبر ہوں 500 تازیانے مارے۔ اس نے اقرار کیا کہ میں تمہارا آزاد کردہ ہوں تو اسے چھوڑا گیا۔ اس کا حوالہ بھی کامل المبروج صفحہ نمبر 275 جلد نمبر 2 میں موجود ہے۔ ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 169 پہ، پوائنٹ نمبر 14۔ حاکم نشاپوری نے بطریق طاؤس یہ روایت نقل کی کہ حجر بن قیس مددی مولا علی علیہ السلام کے غلام خاص تھے۔ ایک دن حضرت نے اس سے کہا تمہیں حکم دیا جائے گا کہ مجھ پر لعنت کرو، تم لعنت کر دینا، لیکن مجھ سے بے تعلق نہ ہونا، تبرہ نہ کرنا۔ طاؤس خود گواہ ہیں کہ حجر کو خلیفہ احمد بن ابراہیم اموی نے لعنت علی کا حکم دیا، پھر قتل کی دھمکی دی۔ حجر نے منبر پہ آگے کہا امیر احمد نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں علی پر لعنت کروں، اس لیے تم لوگ بھی اس پر لعنت کرو، خدا اس پر لعنت کرے۔ خدا نے سب کی عقل پر پتھر ڈال دیے، کوئی نہ سمجھ سکا کہ حجر کس پر لعنت کر رہے ہیں۔ اس کا حوالہ بھی المستدرک العلی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358 میں موجود ہے۔ معاویہ اور اس کے گورنروں نے اس رسم لعنت کو اس قدر طول دیا کہ بچے بوڑھے ہو گئے۔ ابتدا میں تو لوگ لعنت سے کتراتے تھے، بعض نے اس سلسلے میں سخت اذیتیں بھی جھیلیں، بعض قتل بھی ہو گئے، لیکن امویوں نے اس قدر تندی دکھائی کہ آہستہ آہستہ تمام معاشرے میں رائج ہو گیا۔ معاویہ سخت ترین دشمنان علی ہی کو گورنری پر مامور کرتا تھا تاکہ رسم لعنت کو کینہ توزی میں جاری رکھ سکے۔ یہ شرمناک رسم عمر بن عبدالعزیز کے عہد تک جاری رہی، یعنی پورے 40 سال تک۔ تمام اہم شہر کوفہ، مکہ، مدینہ، بصرہ میں یہ بدعت جاری رہی۔ یاقوت نے موجم میں لکھا ہے کہ تمام اسلامی ممالک میں یہ شرمناک رسم جاری رہی، صرف سیستان اس سے محفوظ رہا۔ وہاں صرف ایک بار لعنت کی گئی، لوگ بپھر گئے، پھر وہاں والوں نے حکومت سے معاہدہ کیا یہاں یہ شرمناک حرکت نہ کی جائے۔ بنی امیہ کے زمانے میں 70,000 ممبروں سے حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم ہوتا تھا۔ اس کا حوالہ کتاب ربیع الابرار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 186، العقد فرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 پہ موجود ہے، اور اس کام کو عقیدہ ثابت اور مسلمہ فرض سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب عمر بن عبدالعزیز نے اس شرمناک رسم کو بند کیا تو لوگ سمجھتے تھے کہ انہوں نے انتہائی غلط اور فحش حرکت کی ہے۔ یہ لعنت کسی حال میں بند نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مسعودی کی مروج تاریخ یعقوبی، کامل بن اسیر اور سیوطی کی تاریخ خلفاء سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے صرف جمعے میں ممبروں پر حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کو بند کیا تھا اور اس کی جگہ پر آیت پڑھنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس نے علی علیہ السلام پر لعنت کرنے والوں کو سزا بھی دی۔ اس کا ثبوت صفحات تاریخ میں نہیں ہے، حالانکہ اسی عمر نے عثمان یا معاویہ کو گالی دینے والے پر تازیانے کی سزا دی تھی۔ اس کا حوالہ کتاب الصارم المسلول ابن تیمیہ
صفحہ نمبر 272 ہے۔ حضرت علی کو گالی دینے کے جرم میں سزا دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضرت علی کے فضائل، محاسن، آیات و احادیث میں ان کی مدح اور اسلام کے لیے ان کی فداکاریاں اگر نظر انداز بھی کر دی جائیں تو کیوں فقہ کو یہ فتویٰ نہیں ہے کہ گالی اور لعنت حرام ہے؟ حدیث رسول ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یا لعنت کرنا حرام ہے، اور اس کا حوالہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 حدیث نمبر 48 ہے۔ صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 حدیث نمبر 116، سنن ترمذی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 311 حدیث نمبر 183، سنن نسائی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 313 حدیث نمبر 3571، سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1299 حدیث نمبر 3941، 3939، مسند احمد میں موجود ہے۔ حضرت علی کی پاک نسل اور قدسی صفات کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو کیا وہ مسلمان بھی نہیں تھے؟ کیا عشرہ مبشرہ کی فرد بھی نہیں تھے؟ کیا وہ صحابی نہیں تھے جن کے لیے علماء کا فتویٰ ہے کہ ان پر لعنت کرنا کفر ہے؟ ابن معین کہتے ہیں جو شخص عثمان یا طلحہ یا کسی صحابی رسول کو گالی دے وہ دجال ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس پر خدا اور رسول اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس کا حوالہ تہذیب التہذیب کتاب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 509 پہ موجود ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے بھی اپنی کتاب مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186 حدیث نمبر 936 میں کہتے ہیں رسول خدا کے بعد سب سے بہتر ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان اور پھر علی ہیں۔ اس بات پر سب متفق ہیں اور یہی خلفائے راشدین ہیں۔ ان کے بعد جائز نہیں کہ کوئی شخص ان کی برائی کرے۔ جو شخص برائی کرے گا اسے سزا دی جائے گی، اگر اصرار کرے تو اس عمر قید کی سزا بھی دی جائے گی تاکہ وہ باز آ جائے۔ قاضی ابو یا علی کہتے ہیں کہ صحابی کو گالی دینا کفر ہے۔ یہ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ کوفے کے علماء صحابی کو گالی دینے والے کو قتل کرنے کا فتویٰ دیتے تھے۔ ابو بکر و عمر کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت فیصلے ہیں۔ ابو یعلی سے پوچھا گیا کہ جو شخص ابو بکر کو گالی دے، جواب دیا وہ کافر ہے۔ سوال ہوا کہ کیا اس کی نماز میت پڑھی جائے؟ جواب دیا نہیں۔ پوچھا گیا لا الہ الا اللہ کہنے والے کے ساتھ ایسا سلوک کر کیوں؟ جواب دیا اس کی لاش چھونا نہیں چاہیے بلکہ لکڑی سے اٹھا کر قبر میں پھینک دینا چاہیے۔ اس کا حوالہ کتاب الصارم المسلول صفحہ نمبر 575 ہے۔ یہ فتوے تمام علماء کے نزدیک مسلم ہیں۔ تو کیا کوئی انصاف پسند یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں دیں ان پر یہ احکامات کیوں نہیں نافذ ہوتے؟ جن لوگوں نے یہ شرمناک جرم کیا انہیں کافر اور دجال کیوں نہیں کہا جاتا؟ اب ہم پڑھتے ہیں ہیڈنگ نمبر 16، معاویہ کی حضرت علی کی سے جنگ۔ اس سلسلے میں اگر تمام باتوں سے چشم پوشی کر لی جائے تو اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت امیر المومنین خدا پرست مسلمان تھے اور مسلمانوں کو آزار پہنچانا، اس سے جنگ کرنا حرام ہے۔ آیت ہے کہ جو لوگ مومنین و مومنات کو اذیت دیتے ہیں وہ بہت بڑے بہتان اور گناہ عظیم کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مسلمان کو گالی دینا بدکاری ہے اور جنگ کرنا کفر ہے۔ اس سلسلے میں معاویہ نے دونوں گناہوں کا بوجھ اٹھایا، علی علیہ السلام کو گالی بھی دی اور خلیفہ وقت سے جنگ بھی کی، اولین مسلمان کو اذیت بھی دی، اور جس کی اذیت رسول کی اذیت کے مترادف ہے۔ تو جو لوگ رسول خدا کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جس نے رسول اللہ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ خدا اور رسول کو اذیت دینے والا دنیا اور آخرت میں لعنتی ہے۔ پھر یہ کہ حضرت علی نص، اجماع اور بیعت مہاجرین و انصار کے بنا پر خلیفہ وقت ہے۔ چند ایک کے سوا تمام صحابہ نے آپ کی بیعت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اسلامی حد بندی سے الگ ہو جائے اسی گردن مار دینے کا حکم ہے۔ احادیث رسول میں واضح طور سے حکم دیا گیا ہے، جیسے دیکھ لو کہ امت محمد میں افتراق پیدا کیا جا رہا ہے، اسے قتل کر دو۔
جو شخص جماعت میں افتراق پیدا کرے اس کی جہالیت پر موت ہوگی، جہنم میں جائے گا، خدا کے نزدیک اس کی کوئی حجت قابل قبول نہیں ہوگی۔ حوالہ صحیح بخاری کے باب سما و طاعت للامامہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216 اور صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21، 22 اور 23 میں موجود ہے۔ ان احکامات کی روشنی میں سوچنا چاہیے کہ معاویہ نے حضرت علی کے خلاف مصالحانہ بغاوت کر کے اسلامی حکومت کا متزلزل کیا اور خلیفہ وقت کی اطاعت سے سرپیچی کر کے وحدت ملی کو پارا پارا کیا۔ ان ارشادات رسول سے معاویہ کی ذمہ داریاں پوری طرح سے روشن ہو جاتی ہیں اور وہ باغی یہ اسلامی قرار پاتے ہیں۔ جس طرح حالت کفر و شرک میں باطل کے سرغنہ تھے، رسول خدا نے حضرت علی کو اپنے بعد جنگ پر مامور فرمایا، اسی طرح فرمایا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ معاویہ نے عمار کو قتل کیا۔ عمار ہی پر کیا منحصر کتنے ہی پاک دامن صحابہ کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ آخر معاویہ کو کس منطق کی بنیاد پر خلیفہ کہا جاتا ہے؟ رسول کی تو حدیث ہے کہ جب دوسرا شخص خلافت کا دعوے دار ہو تو اس کی گردن مار دو۔ نیز یہ کہ جب 2 خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو خلیفہ کر دو، دوسرے کو قتل کر دو۔ یعنی اس کا حوالہ بھی صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23 پہ موجود ہے اور المستدرک الاعلی صحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192 میں موجود ہے۔ فرمایا کہ میرے پاس بہت سے خلفاء ہوں گے۔ پوچھا گیا پھر آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ پہلے کو مان لو اور اس کے حق کو ادا کرو۔ ان احادیث کے علاوہ خود معاویہ کے لیے حدیث ہے کہ جب تم معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ اس کا حوالہ کنوز الدقائق مناوی صفحہ نمبر 10 جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 19، کتاب صفین تاریخ طبری کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 357، تاریخ بغداد اور اس کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 181، شرح ابن ابی حدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 348، یعنی متعدد کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ حدیث ہے کہ جو علی سے برسر پیکار ہو اسے قتل کر دو، خواہ کوئی بھی ہو۔ اس کا حوالہ بھی کتاب کفوز الدقائق صفحہ نمبر 145 میں موجود ہے۔ جس وقت علی علیہ السلام اور معاویہ میں اختلاف ہوا تو قرآن کی روشنی میں ہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ باہم صلح و صفائی کرانی چاہیے تھی۔ اب اگر اس میں کوئی بغاوت کرے تو اس کے خلاف جنگ کرنی چاہیے تھی تاکہ حکم خداوندی کی طرف واپس آئے۔ اس کا حوالہ بھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہے۔ امام شافعی اسی آیت سے باغیوں کے ساتھ جنگ جائز ہونے کا استدلال کیا ہے اور معاویہ سرہی باغی تھا، جس کا حوالہ کتاب کفایت الطالب صفحہ 72 میں موجود ہے۔ محمد بن حسن شیبانی کہتے ہیں اگر معاویہ نے ظالمانہ طریقے سے حضرت علی علیہ السلام سے مصالحانہ بغاوت نہ کی ہوتی تو ہم باغیوں سے جنگ کے طریقے معلوم نہ کر پاتے۔ اس کا حوالہ بھی ہے کتاب الجواہر المزیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ آیت باغیوں سے جنگ کی دلیل ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ قاضی ابو بکر بن عربی فرماتے ہیں کہ مسلمان باغیوں کے لیے یہ بنیادی آیت ہے کہ ان سے جنگ کی جائے۔ اسی آیت سے محدثین نے استدلال کیا اور اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول نے فرمایا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ نیز خوارج کے خلاف بھی اسی سے حکم فراہم ہوتا ہے جنہوں نے اصحاب علی علیہ السلام کو قتل کیا۔ بنا بری یہ متفقہ بات ہے کہ حضرت علی علیہ السلام امام اور خلیفہ وقت تھے۔ جس نے آپ سے جنگ کی وہ باغی قرار پائے، ان سے جنگ کرنا واجب تھی۔ اس کا حوالہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 317 میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 174 پہ۔ زلعی میں نے نصب الرایہ میں لکھا ہے کہ حق علی کی طرف تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور اس میں شک نہیں کہ وہ علی کی طرف تھے۔ معاویہ والوں نے انہیں قتل کیا
ام الحرمین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے دور حکومت میں حق پر تھے، جن لوگوں نے ان سے جنگ کی وہ باغی تھے، البتہ ان میں سے حسن ظن کی بنا پر کہنا چاہیے کہ انہوں نے خطائے اجتہادی کی، اور امت کا اجماع ہے کہ جنگ جمل اور صفین میں علی علیہ السلام حق پر تھے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ بعد جنگ حضرت عائشہ نے ندامت کا اظہار کیا، لیکن اس میں مختلف کتب بھی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ نسبۃ الرایہ اولین طبعات میں یہی عبارت تھی، لیکن موجودہ طبعات میں تحریف کر دی گیا ہے۔ اس کا حوالہ اسی کتاب کی نسبۃ الرایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69 اور دوسری کتاب الارشاد صفحہ نمبر 433 پر موجود ہے۔ عائشہ نے کہا تھا کہ آیت جس کا ترجمہ ہے کہ مسلمانوں کی رعیت میں نے سب سے زیادہ رکھی، خود ام المومنین نے سب سے پہلے اس حکم کی مخالفت کی اور اس کا حکم ضائع کیا، اور جاہلی بناؤ سنگار کر کے گھر سے نکلیں، امام وقت سے جنگ کی، پھر شرمندگی میں اس قدر روتی تھیں کہ آنچل آنسو سے بھیگ جاتا تھا۔ اسی دلیل سے امیر المومنین شام والوں سے جنگ کرنا واجب سمجھتے تھے، چنانچہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ 2 راستے ہیں، یا تو شامیوں سے جنگ کرو یا جو کچھ محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کا انکار کرو۔ اس کا حوالہ نہج البلاغہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94 اور خطبہ نمبر 43 ہے، اور دوسری کتاب صفین جلد نمبر صفحہ نمبر 544 پر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی، عمار، ابو ایوب جیسے اصحاب کو کبار کو مارقین اور قاستین اور ناقصین سے جنگ کا حکم دیا۔ یہ متفق علیہ بات ہے کہ معاویہ والے قاستین میں سے تھے، بنا بنی معاویہ سے جنگ واجب تھی، وہی حکم دیتا ہے کہ علی سے جنگ کرو، حالانکہ قرآن کا حکم ہے کہ جب باہم اختلاف کرو تو قرآن کو حکم بناؤ۔ اس شخص نے حکم خدا اور رسول کے برخلاف اعلان جنگ کر دیا۔ حضرت علی نے تمام حجت کے طور پر اسی لیے سب پہلے اس سے خط و کتابت فرمائی اور کتاب اللہ و سنت رسول کی طرف برابر دعوت دیتے رہے۔ اس کا حوالہ تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 4 پہ موجود ہے، لیکن معاویہ نے قرآن اور سنت کی قطعی پرواہ نہیں کی اور ان واجبی احکام کا ذرا برابر خیال نہ رکھا اور جہنم کا ایندھن بن گیا۔ کیا معاویہ کی فہمائش کے لیے یہ احادیث رسول کافی نہیں تھی کہ علی کی منزلت میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی، صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، خدا ہے جو اس کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھے، جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب، دوسرے میری اطاعت۔ جسے پسند ہو کہ میری جیسی زندگی وہ موت سے ہمکنار ہو، اسے علی سے محبت کرنی چاہیے۔ خدا نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ علی ہدایت کا پرچار، منارہ ایمان، میرے اولیاء کے امام، میرے تمام اطاعت شعاروں کا نور ہیں۔ صحیفہ مومن کا عنوان علی ابن ابی طالب ہیں۔ علی و فاطمہ اور حسنین کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے، ان سے جنگ مجھ سے جنگ، ان سے صلح مجھ سے صلح ہے۔ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، وہ میرے بعد مومن کا ولی ہے۔ اے علی تم میرے بعد ہر مومن کے ولی ہو۔ اے علی تم سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی نفرت کرے گا۔ حسنین کا ہاتھ تھام کر فرمایا، جوان سے اور ان کے والدین سے محبت کرے، وہ قیامت میں میرے درجے پر ہوگا۔ صفحہ نمبر 176۔ علی کی منزلت وہی ہے جو میرے بدن کو میرے سر سے ہے۔ اپنی جان کی قسم، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اسے خدا جہنم میں جھونک دے گا۔ اے علی خوشا حال اس کا جو تم سے محبت کرے اور تمہارے بارے میں سچ بولے، اس کا ستیاناس ہو جو تم سے بغض رکھے اور تمہارے بارے میں جھوٹ بولے۔ جو مجھ سے محبت کرے اس کو علی سے محبت کرنی چاہیے، اور جس سے علی نے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی، اور جو مجھ سے نفرت کرے وہ خدا سے نفرت کرے اور جہنمی ہے۔
علی کو گالی نہ دو کیونکہ وہ ورفتہ ذات خداوندی ہے، یہ نیکیوں کا امیر اور بدکاروں کا قاتل ہے، اس کا مددگار منصور اور اسے چھوڑنے والا ناکام ہے۔ جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں، تقریباً 40 احادیث، جن کا حوالہ مذکورہ احادیث اسی کتاب کی جلد نمبر 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 میں موجود ہیں۔ یہ امیر المومنین کے متعلق محبت و نفرت کے احکام و ارشادات رسول تھے۔ اسی لیے عظیم صحابہ نے معاویہ کی معاندانہ روش کو سخت ناپسند کیا، جس کا حوالہ مروج الذہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 پر موجود ہے۔ ابو ذر نے حدیث رسول پیش کی، معاویہ جہنم کا کندہ ہے۔ اس کی بھی ریفرنس ہے شرح ابن ابی حدید جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 255 اور خطبہ نمبر 30۔ اور معاویہ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا۔ عبد الرحمن بن سہل نے معاویہ کی شراب خوری پر نصیحت کی۔ عمرو عاص نے عمار کی شہادت کے بعد فتیہ و باغیہ کی حدیث سنائی۔ اس کے علاوہ بھی صحابہ نے احتجاج اور غم و غصے کا مظاہرہ کیا۔ معاویہ کی خبائث نفس کا اندازہ موافقیات بن بکار کی روایت سے ہوتا ہے کہ مطرف بن مغیرہ نے کہا، میرا باپ اکثر معاویہ کے یہاں سے آتے تو اس کی ذہانت و ہوش مندی کی تعریف کرتے، لیکن ایک دن آئے تو بہت مغموم تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہا، آج کی رات میری بھیانک ترین رات ہے، میں دنیا کے خبیث ترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ میں نے آج معاویہ سے کہا کہ اگر بنی ہاشم کے ساتھ صلہ رحم کرتے تو بہتر ہوتا۔ اس کمینے نے جواب دیا کہ افسوس، ابو بکر نے منصفانہ حکومت کی، انہیں کیا ملا؟ عمر نے انصاف کیا، کیا ملا؟ میرے بھائی عثمان نے تو خوش کرداری کی حد کر دی، لیکن ان کے ساتھ برابر برتاؤ کی ہوا، لیکن یہ بنی ہاشم تو ہر 5 وقت اپنی برتری کا اعلان کراتے ہیں۔ اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ کتاب کا نام مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341۔ معاویہ کے گستاخانہ خطوط جو اس نے امیر المومنین کے لکھے، انہیں پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عصیبت میں کفر کی حدوں سے بہت آگے نکل گیا تھا۔ اس کا حوالہ بھی وسائر خطوط شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 41، 412، 448، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 50، 51 اور 201 میں موجود ہیں۔ معاویہ شجر ملعونہ کی فرد اور علی صدیق اکبر و فاروق اعظم اور یعصوب الدین تھے۔ اس کا حوالہ بھی کتاب الحاوی للفتاوی سیوطی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 196۔ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہیں، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ اس کا حوالہ بھی مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 124 اور صواعق المحرقہ کی صفحہ نمبر 74 پر اور 75 پر موجود ہے۔ ایسی ہزاروں احادیث رسول موجود ہیں۔ اس طاغی کو نام علی سے چڑ تھی۔ عبداللہ بن عباس کے یہاں لڑکا ہوا، علی علیہ السلام اسے دیکھنے گئے، گود میں لے کر پوچھا کیا نام رکھا؟ ابن عباس نے کہا، میں آپ پر سبقت کیسے رکھ سکتا ہوں؟ فرمایا، میں نے علی نام رکھا اور کنیت ابو الحسن۔ کچھ دن بعد معاویہ نے ابن حسن سے کہا کہ میں نے اس کی ابو محمد کنیت رکھی ہے، علی کے نام سے مت پکارنا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے علی نام کے اپنے بچوں کے نام بدل دیے تھے۔ اس کا بھی حوالہ کامل المبروج جلد 2 صفحہ نمبر 157 میں موجود ہے۔ کیونکہ بنی امیہ علی نام کے بچوں کو قتل کر دیتے۔ کتاب تہذیب التہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 319۔ ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 178۔ اس کی ہیڈنگ نمبر 17، فرزند جگر خورہ کی تباہ کاریاں۔ نمبر 1، جب علی کی فوج کے سپاہی نعیم بن سہیب جنگ صفین میں قتل ہوئے تو ان کا چچیرا بھائی نعیم بن حارث معاویہ سے بولا کہ اسے مجھے بخش دے تاکہ میں دفن کر دوں۔ معاویہ نے کہا اسے دفن ہونے کا حق نہیں ہے، کیونکہ عثمان کو بھی دفن نہیں ہونے دیا کرتا۔ نعیم نے کہا اگر اجازت نہیں دو گے تو تمہیں چھوڑ کر علی کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ مجبور ہو کر معاویہ نے اجازت دی
اور اس نے دفن کر دیا۔ کتاب صفین جلد نمبر 293، تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14، شرح ابن ابی حدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 449۔ پوائنٹ نمبر 2، عبداللہ بن بدیل قتل ہوئے تو معاویہ کے ساتھ ابن بدیل کے دوست عبداللہ ابن عامر بھی سرحائے پہنچے۔ ابن عامر نے ابن بدیل کی لاش کو ڈھانپ کر مغفرت کی دعا کی۔ معاویہ نے کہا چہرہ کھولو۔ ابن عامر نے کہا بخدا جب تک جان میں جان ہے ایسا نہیں ہونے دوں گا، اس کا مسئلہ کیا جائے گا۔ معاویہ نے کہا چہرہ کھولو، مسئلہ نہیں کروں گا، میں نے تمہیں بخش دیا۔ اس کا کتاب صفین صفحہ نمبر 277، شرح ابن ابی حدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 486 میں موجود ہے۔ ابو جعفر بغدادی المجہر میں لکھتا ہے کہ معاویہ نے زیاد کو لکھا کہ جسے بھی دین علی پر پاؤ اسے قتل کر دو اور اس کی لاش کا مسئلہ کر کے پارا پارا کر دو۔ تل مخبر صفحہ نمبر 479۔ پوائنٹ نمبر 3، معاویہ نے نظر مانی تھی کہ قبیلہ ربیہ کی عورتوں کو کنیز بنائے گا اور جن عورتوں نے جنگ صفین میں اس کے خلاف جنگ کی تھی انہیں قتل کرے گا۔ اس سلسلے میں خالد بن معمر کے اشعار بھی ہیں جو کتاب صفین جلد نمبر 231 پر موجود ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، بارودی لکھتا ہے کہ عمیر بن قرطہ صحابی رسول جنگ صفین میں معاویہ کے خلاف سخت جنگ کر رہے تھے۔ معاویہ نے قسم کھائی کہ اگر قبضے میں آ گئے تو ان کے کان میں تانبا پگھلا کر ٹپکاؤں گا۔ جس کا بھی کتاب کا حوالہ ہے الاصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35۔ یہ جگر خور ہے کہ وہ بعض کرتوت ہیں جو جنگی صفین میں سرزد ہوئے۔ کیا یہی دین اسلام کا تقاضا ہے کہ اگر خلیفہ وقت کی حمایت میں قتل ہو جائے تو اس کو دفن ہونے کا حق نہ رہے؟ کیا مخالف کا مسئلہ اس کی لاش کو پارا پارا کرنا سابقین اولین صحابہ کا شعار رہا ہے؟ رسول خدا نے تو جانور کی لاش کو بھی پارا پارا کرنے سے لعنت فرمائی ہے۔ جس کا حوالہ المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 حدیث نمبر 168 میں، اور صحیح بخاری کی باب یکرمہ من مسلمہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 2100 حدیث نمبر 5196۔ آخر کس دلیل سے جگر خوارہ کا فرزند علی والوں کی لاش کا مسئلہ جائز سمجھتا تھا، معصیت کی نظر مانتا تھا، عورتوں کو کنیزی میں لینے کا عہد کرتا تھا، جبکہ حرام نظر کا پورا کرنا روا نہیں؟ اس کا حوالہ بھی صحیح بخاری کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 245 اور 246 میں، اور سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 653 میں، سنن ابن ابی داؤد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 میں، سنن نسائی کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 71 میں موجود ہے۔ اب ہیڈنگ نمبر 18، ناروا تہمتیں۔ معاویہ کے شرمناک پاپ ہمارے آپ کے اندازوں سے باہر ہیں۔ اس نے حضرت علی سے جنگ اور ان پر سب و شتم کو کس دل سے جائز سمجھا ہوگا، لیکن اس نے تو اتہام ترازیوں کے ڈھیر لگا دیے۔ ایک تو حضرت علی کو ملحد کہا اور دوسرے یہ کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ علی کی تلوار ہی اسلام پر قوی ہوئی اور نماز برپا ہوئی۔ ان کی نماز کی خدا نے مدح کی۔ وہ سادہ لوح عوام کو سمجھاتا تھا کہ علی کا اسلام پر ایمان نہ تھا اور وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جاحظ کہتے ہیں کہ معاویہ ہر تقریر کے بعد کہتے، خدایا ابو تراب ملحد ہو گیا، تیری راہ لوگوں پر بند کر دی، اس لیے اس پر لعنت کر، بدترین لعنت۔ اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھا اور یہ حکم نامہ تمام گورنروں کو لکھ بھیجا، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز نے اسے بند کیا۔ اس کا حوالہ شرح ابن حدید کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 356 میں ہے موجود ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 180 پہ آتے ہیں۔ ابن مزاحم لکھتے ہیں کہ جنگ صفین میں ایک کالا جوان معاویہ کی فوج سے نکلا اور دین عثمان پر ہونے کا اعلان کر کے مبرز طلب ہوا، پھر حضرت علی کو گالیاں دینے لگا۔ ہاشم مرقال نے اس سے کہا خدا سے ڈرو، اسے کیا جواب دو گے؟ وہ بولا
میں تم لوگوں سے اس لیے جنگ کر رہا ہوں کہ میرے امیر معاویہ نے کہا ہے کہ تمہارا امیر نماز نہیں پڑھتا ہے، اس نے میرے خلیفہ کو قتل کیا۔ ہاشم نے کہا تمہیں عثمان سے کیا مطلب، انہیں تو اصحاب رسول اور اساتذہ قرآن نے قتل کیا ہے، کیونکہ وہ بدعتیں کرتے تھے اور دین محمد میں بدل کر رہے تھے۔ پھر سمجھاتے ہوئے فرمایا میرا امیر سابق الاسلام اور سب سے پہلا نمازی ہے، سب سے پہلا دین خدا کا واقف کار اور پیغمبر کا قریب ترین رشتہ دار تھا۔ وہ جوان بولا میرا بھائی تم مرد صالح معلوم ہوتے ہو اور میں گناہ میں مبتلا تھا، اب میں خدا سے توبہ کرتا ہوں، اور میدان سے چلا گیا۔ ایک شامی نے کہا اس عراقی نے تمہیں دھوکہ دیا؟ جواب دیا نہیں، اس عراقی نے میری خیر خواہانہ نصیحت کی۔ اس کا حوالہ کتاب صفین کی صفحہ نمبر 402۔ معاویہ نے اپنی پوری عمر علی پر تہمت لگائی، اور جب ابن عباس سے بعد شہادت امیر المومنین ملاقات کی تو کہا اس خدا کا شکر جس نے علی کو قتل کیا۔ آخر یہ کمینہ کس خدا کا شکر ادا کر رہا ہے؟ کیا اس کا جس نے علی کو ولایت عطا کی اور جس کی طہارت اور قرآن میں اعلان کیا، جس نے رسول کو حکم دیا کہ علی کو اپنا وصی بناؤ؟ کیا کوئی مسلمان جو خدا اور آخرت میں ایمان رکھتا ہے قتل علی پر خوش ہوگا اور خدا کا شکر ادا کرے گا؟ جی ہاں، یہ وہی کرے گا جو خدا کے بجائے حبل کو مانتا ہو۔ فرزند جگر خوارہ کی باغیانہ روش کا دوسرا بہانہ یہ تراشا جاتا ہے کہ انہوں نے خون عثمان کا بدلہ لیا اور عثمان کا خون علی علیہ السلام کی گردن پر تھا۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ نمبر 1، اول یہ کہ معاویہ خود واقع قتل کے شاہد نہیں تھے، بلکہ ان کی مدد کرنے میں کوتاہی کی تاکہ خون بہے تو یہ بہانہ بنا کر اپنے اقتدار کو اور مضبوط و وسیع کریں۔ نمبر 2، دوسرے کہ حضرت امیر المومنین قتل عثمان کے موقع پر مدینے سے باہر تھے، اس لیے قتل میں ان کے شریک ہونے کے امکان ہی ختم ہو جاتے، نہ ان کی حمایت میں نہ ان کی مخالفت میں کسی قسم کی جد و جہد نہیں کی۔ نمبر 3، تیسرے کہ عثمان کے قتل نے تو خود اقرار کیا کہ مجھے عمر و آس کہتے ہیں، یہاں وادی صبا میں رہ کے عثمان کو قتل کر دیا۔ جرجانی کہتے ہیں جب عمر و آس نے مصر کے بدلے معاویہ کی حمایت کی اور عہد نامہ بھی تحریر ہو گیا تو معاویہ نے اس کے سامنے سیاسی حالات پیش کر کے مشورہ طلب کیا۔ عمر و آس نے کہا محمد بن حذیفہ کو قتل کرا دو اور شہنشاہ روم سے تحفہ بھیج کر صلح کر لو۔ اب رہ گئے علی تو ان کی عراق کے معززین نے بیعت کر لیے۔ شام کے لوگوں کو تم نے علی کے خلاف کر کے اچھا نہیں کیا ہے، اب تمہیں شامیوں کے رئیس شرجیل بن سمت کندی کو فریب دے کر علی کا مخالف بنانا ہوگا۔ معاویہ نے اسے حمص میں خط لکھ کر ہم خیال بنانا چاہا۔ تھوڑی سی عیاری کے بعد یہ معاملہ بھی پڑ گیا۔ جب شرجیل شام آیا تو شامیوں نے زبردست استقبال کیا۔ معاویہ نے اس سے کہا علی نے جریر کو بھیج کر مجھ سے بیعت لینی چاہیے، علی علیہ السلام بہترین امت تھے اگر انہوں نے عثمان کو قتل نہ کیا ہوتا۔ اب میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ شرجیل نے غور کرنے کی مہلت مانگی تو معاویہ نے اپنے آدمی لگا دیا تاکہ معاویہ کا ہم خیال بنائے۔ شرجیل نے جریر سے ملاقات کر کے قتل عثمان کے متعلق مناظرہ کیا۔ آخر شرجیل علی علیہ السلام کا مخالف ہو گئے اور جھوٹی گواہیوں اور اتہام ترازیوں کے بل پر معاویہ نے شام والوں کو حضرت علی علیہ السلام کے خلاف آمادہ کر لیا۔ اس کا حوالہ کتاب صفین کی صفحہ نمبر 57 اور 49 میں، اور اس کے علاوہ دوسری کتاب استیاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 589 میں موجود ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 182 کے پوائنٹ نمبر 4۔ عثمان کو مہاجرین و انصار نیز معزز ترین اصحاب رسول نے اس لیے قتل کیا کہ وہ امت کو قرآن و سنت سے منحرف کر رہے تھے، اس لیے ان کا خون مباح سمجھا گیا۔ اس بنا پر کسی کو بھی اس قصاص لینے کا حق نہیں تھا۔ اس حقیقت کو حضرت علی علیہ السلام، ہاشم مرقال اور عمار یاسر جیسے عظیم صحابہ نے واضح کر دیا، جس کا حوالہ مختلف کتب جیسے کہ العقد الفرید کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284 اور کتاب صفین کی صفحہ نمبر 402 اور کتاب صفینی کی صفحہ نمبر 361
اور تاریخ طبری کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 21 میں موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، امیر المومنین کی سپاہ میں ایسے بھی عظیم صحابہ تھے جن کا قتل عثمان سے کوئی تعلق نہ تھا، پھر آخر کس دلیل سے معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی؟ پوائنٹ نمبر 6، پھر یہ کہ خود معاویہ کس طرح بھی خون عثمان کو ولی نہ تھے، شرعی لحاظ سے ان کا قصاص فرزندان عثمان کو طلب کرنا چاہیے تھا، وہ خلیفہ وقت سے داد خواہ ہوتے تو فیصلہ ہوتا۔ البتہ معاویہ قصاص طلب کرتے ہوئے اپنے بھائی حنظلہ کا، عتبہ کا، ولید بن عتبہ کا، عاص بن سعید کا، جن کے قتل حضرت علی تھے، جن کے قاتل حضرت علی علیہ السلام تھے، لیکن معاویہ ایسا نہ کرتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس میں مسلمان ان کا ساتھ نہ دیں گے۔ البتہ خون عثمان قصاص طلب کیا کیونکہ جاہلی عہد میں قصاص فرزندوں کے علاوہ دور کے رشتہ دار بھی طلب کر سکتا ہے، اور معاویہ عثمان کے دور ہی کے رشتہ دار تھے۔ پوائنٹ نمبر 7، معاویہ کو چاہیے تھا کہ پہلے علی علیہ السلام کی بیعت کر کے وحدت معاشرہ میں شامل ہوتے، پھر قصاص کا دعویٰ کرتے۔ خود حضرت علی کی نے بھی ایک خط میں اس کا تذکرہ کیا ہے، جس کا حوالہ کتاب کامل المبروج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225، العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284 اور 285 موجود ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 183 پہ آتے ہیں۔ اس کا پوائنٹ نمبر 8 ہے، معاویہ سے قبل طلحہ و زبیر نے بھی زوجہ رسول کو ساتھ لے کر یہی ڈرامہ کیا تھا۔ حضرت علی نے انہیں یہی سمجھایا تھا کہ عثمان کے فرزند ہیں، یہ حق انہیں پہنچتا ہے۔ حضرت نے تو خود ہی فرماتے تھے کہ 2 ہی راستے ہیں، یا ان سے جنگ کروں یا کافر ہو جاؤں۔ پوائنٹ نمبر 9، قصاص کے سلسلے میں خلیفہ وقت کی اطاعت بہرحال امت کے ہر فرد پر واجب تھی، لیکن معاویہ کو خواہش نفس نے اندھا و بہرا بنا دیا تھا، وہ اس بارے میں اس نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ پوائنٹ نمبر 10، قاتلین عثمان کے بارے میں اختلاف ہے، جن پر الزام ہے کہ ان میں جبلہ بن ایہم، کبیرہ سکونی، کنانہ بن بشر، سودان بن حمران، رومانی یمانی، یسار بن غلباز، ان میں سے کوئی بھی علی کی فوج میں نہ تھا۔ اگر اسباب کو دیکھا جائے تو تمام مہاجرین و انصار ان کے قتل میں شریک تھے۔ خود حضرت علی علیہ السلام نے اپنے کو قتل عثمان سے بری قرار دیا، لیکن معاویہ نے جھوٹ اور بہتان کی حد کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے طرفداران کو قاتلین عثمان میں ہونے کا بھرپور پروپیگنڈا کیا۔ اب ہم آتے ہیں ہیڈنگ نمبر 19، معاویہ کی صفائی میں ابن حجر کا عذر لنگ۔ معاویہ نے عفونت خیز اور بھیانک ترین اقدامات اور حضرت علی کے خلاف ان کی مصالحانہ بغاوت کے متعلق جو عذر تراشے گئے وہ آپ نے گزشتہ صفحات میں پڑھ لیے۔ اب آئیے ذرا آخر گوہر کا بھی تجزیہ کر لیں۔ جیسے ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں لکھا ہے کہ یہ ان کی اپنی اختراع نہیں ہے، بلکہ ابن حزم، ابن تیمیہ اور ابن کثیر کے چبائے ہوئے لقمے ہیں، جسے انہوں نے بنا سجا کر اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی و معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ اس لیے نہیں تھی کہ معاویہ نے علی سے حق خلافت چھیننا چاہتا، کیونکہ یہ بات تو ثابت ہے کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا۔ یہ فتنہ خلافت کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اس لیے پیدا ہوا کہ معاویہ اور ان کے ساتھی علی سے قاتلین عثمان کو طلب کر رہے تھے، کیونکہ معاویہ عثمان کے چچیرے بھائی تھے۔ حضرت علی نے اس سے انکار کیا۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں گمان ہوا کہ فوراً حوالے کر دیا جائے گا، تو چونکہ ان کے قبیلے والے بہت زیادہ ہیں اور حضرت علی کی فوج میں گھل مل گئے، اس لیے زیادہ بدامنی پھیلے گی اور خلافت کا انتظام متزلزل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ابتدا میں خلافت کو استحکام و استواری نہیں حاصل تھی، اس لیے حضرت علی نے سوچا کہ جب تک خلافت مستحکم نہ ہو جائے اس معاملے کو ٹالنا زیادہ قرین ثواب ہے۔ جب قوم وحدت استوار ہو جائے تو یکا یک قاتلین عثمان کو پکڑ کر حوالے کر دیا جائے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب جنگ جمل میں آواز دی گئی کہ قاتلان عثمان فوج سے الگ ہو جائیں تو بعض نے حضرت علی کے خلاف مصالحانہ بغاوت کا ارادہ کیا۔ اکثر لوگ قتل عثمان کے ہم خیال تھے، چنانچہ ایام محاصرہ میں صرف مصری افراد کی تعداد 700، 1000 یا 500 تھی۔ کوفہ و بصرہ کے لوگوں کو ملا کر تعداد
10,000 تک پہنچ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں حوالے کرنے سے پہلو تہی بڑھتی، کیونکہ معاملہ سخت دشوار تھا. ایک احتمال یہ بھی ہے کہ بلوائیوں نے عثمان کو تعویل فاسد کی بنا پر قتل کیا، کیونکہ عثمان نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تھا. جیسے مروان کا معاملہ ان کا پٹ تھا اور پیغمبر نے اسے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا، مگر عثمان نے بلا کر اسے اپنا داماد بنا لیا تھا، اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا تھا. محمد بن ابی بکر محض ناواقفیت میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ عثمان کا خون بہانا جائز ہے. یہ قول امام شافعی ہے، لیکن میری بات زیادہ قابل اعتماد ہے. علامہ امینی فرماتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ عثمان مظلوم قتل ہوئے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان سے کوئی ایسی حرکت نہیں جس کی وجہ سے ان کا خون مباح ہوتا، جس کا حوالہ ہے الصواعق المحرقہ کا صفحہ نمبر 129 اور 216. انہی حجت تمام کرنے کے بعد قتل نہیں کیا گیا. انہیں ہزاروں مصری، کوفی و بصری لوگوں نے قتل نہیں کیا. تمام ملک ان کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہ تھا. پاک نفس اور نیک لوگوں نے ان پر تنقید نہیں کی تھی. اول دن ہی قاتلین مجہول نہیں بلکہ معروف تھے. مہاجرین و انصار قتل میں شریک نہیں تھے. صفحہ نمبر 185. مدینہ والوں نے دوسرے شہروں میں خط لکھ کر دین محمدی کی تباہی کا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا. طلحہ و زبیر، عائشہ اور عمر و آس تمام لوگوں سے زیادہ قتل عثمان میں کوشاں نہ تھے. دنیا نے عثمان کا طلحہ کے خلاف احتجاج بھی نہیں سنا تھا. سعد نے مدد نہ کرنے کا اقرار بھی نہ کیا تھا. 3 روز تک عثمان کا لاشا مزدلفہ پر بھی پڑی نہیں رہی تھی. طلحہ و زبیر نے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے سے روکا بھی نہیں تھا. امام وقت حضرت علی کو درگزر کرنے کا حق بھی نہیں تھا. جس طرح عثمان نے ہرمزان و جفینہ کے قتل میں عبید اللہ کو معاف کر دیا تھا. چند معزز ترین صحابہ نے گواہی بھی نہیں دی تھی کہ عثمان کا خون معاویہ کی گردن پر ہے. عثمان کا ولی معاویہ کے سوا کوئی تھا بھی نہیں اور معاویہ خود بحق قتل کے عین گواہ بھی تھے. ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ معاویہ کی مصالحانہ بغاوت حکومت ہتھیانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ صرف قاتلین عثمان سے قصاص لینا چاہیے تھا. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آزاد کا قصاص طلیق کو لینے کا حق ہے. ٹھیک ہے، تمام حادثات یوں ہی پیش آئے ہیں جیسے کہ ابن حجر نے لکھا، لیکن کوئی ابن حجر سے پوچھے کہ کیا معاویہ کی مخالفت و دشمنی امام وقت کے خلاف نہیں تھی؟ کیا ایسے خلیفہ وقت کی خلاف نہیں تھی جسے نصب اور اجماع کے ساتھ ساتھ عظیم اصحاب رسول نے خلیفہ منتخب کیا تھا؟ کیا ان مصالحانہ بغاوت اسلامی حکومت کو متزلزل نہیں کر رہی تھی؟ کیا الہی سیاست کی تحقیر و تذلیل نہیں ہوئی؟ معاویہ خلیفہ نہیں تھے، نہ ان کی بیعت ہی ہوئی تھی، بلکہ وہ صرف ایک پچھلے خلیفہ کے معین کیے ہوئے ایک گورنر تھے. اس بنا پر جو بیعت مدینہ میں منعقد ہوئی اس کی اطاعت شام کے گورنر پر لازم تھی. خود امیر المومنین نے خط میں لکھا تھا کہ اگر تم شام کی گورنری چاہتے ہو تو آ کر جدید تقرری کا پروان لے جاؤ. یہ سب کچھ بھی نہیں ہوا. آج اس پارٹ نمبر 8 کو یہیں پہ صفحہ نمبر 185 پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ دوسرے پارٹ کے ساتھ پھر پارٹ نمبر 9 سے حاضر ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.